السلام علیکم پاکستان، حمید نقیبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ غزہ کی گلیوں میں آج بھی بارود کی بو ہے اور اوپر نیلا آسمان جیسے سوال کر رہا ہو، کیا یہ زمین اب بھی فلسطینیوں کی ہے؟ پچھلے 2 ماہ میں غزہ نے وہ سب کچھ دیکھا جو شاید صدیوں میں بھی نہ ہوتا۔ ہزاروں گھر ملبے میں بدل گئے اور آج اسرائیلی سیکیورٹی کابینہ نے وہ فیصلہ کر لیا ہے جو اس کہانی کا آخری اور سب سے خطرناک ترین باب ہے۔ غزہ میں مکمل عسکری قبضہ ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل طور پر بتائیں گے کہ یہ پلان کیا ہے، کون سے اسلامی ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، کیا ایران کی اسرائیل سے جنگ میں غزہ کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوا، ایران نے جنگ بندی کے دوران اسرائیل کے ساتھ غزہ کی شرائط کیوں نہ رکھی، کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ محض اپنے فائدے کے لیے تھی جس میں غزہ شامل نہیں تھا۔ تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں غزہ پر عسکری قبضہ کی۔ یہ کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں، یہ پلان مہینوں سے خاموشی سے تیار ہو رہا تھا۔ جب دنیا کی نظریں ایران اور اسرائیل کی کھلی جنگ پر تھی، جب راکٹ فائر اور میزائلوں کی خبریں ہی ہر چینل پر تھیں، تب اسرائیلی فوجی رات کے اندھیرے میں غزہ کے اندر قدم جما رہے تھے، راستے کاٹ رہے تھے، خوراک روک رہے تھے، بجلی اور پانی بند کر رہے تھے۔ یہ وہ خاموش محاصرہ تھا جس نے غزہ کو اندر سے توڑ دیا تھا، اور آج سیکیورٹی کابینہ نے وزیر اعظم نیتن یاہو کے اس منصوبے کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے۔ یہ ایک انتہائی خوفناک منصوبہ ہے جس کے تحت غزہ شہر اسرائیلی فوج کی زیر نگرانی رہے گا، حماس کو مکمل طور پر غیر مسلح کیا جائے گا اور ایک متبادل شہری انتظامیہ قائم کی جائے گی، یعنی غزہ کا مستقبل اب فلسطینیوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ تقریباً 8 لاکھ فلسطینیوں کو زبردستی شہر سے نکال کر جنوب میں پناہ گزین کیمپوں میں دھکیلا جائے گا، یعنی اب غزہ اسرائیل بننے جا رہا ہے جہاں اسرائیل حکومت کرے گا، تمام کنٹرول اسرائیل کا ہوگا۔ ناظرین، پچھلے 7 دنوں میں اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کے مرکزی اسپتال الشفا کے ارد گرد مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ شمالی غزہ سے مزید 15,000 افراد کو جبراً بے دخل کیا گیا، رفح کراسنگ کو بند رکھا تاکہ امداد نہ پہنچ سکے، ڈرونز اور جیٹ فائٹر سے روزانہ 40 سے 50 فضائی حملے کیے۔ اس دوران دنیا بھر میں احتجاج تو ہوئے، آسٹریلیا، کینیڈا، جنوبی افریقہ، یہاں تک کہ برازیل نے اسرائیل کی پالیسی پر کھلے عام تنقید کی، لیکن عالم اسلام، سعودی عرب خاموش، ایران خاموش، ترکی بیانات تک محدود اور باقی سب سفارتی بیانات کے پیچھے چھپے بیٹھے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کون سے اسلامی ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں۔ 2020 ابراہم اکارڈز کے تحت متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش نے اسرائیل کے ساتھ باضابطہ سفارتی تعلقات قائم کیے، جبکہ سوڈان نے اعلان تو کیا مگر مکمل نفاذ نہیں کیا۔ اس سے قبل مصر نے 1979 میں کیمپ ڈیوڈ اور اردن نے 1994 میں امن معاہدے کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کر رکھا ہے۔ سعودی عرب بظاہر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، لیکن پس پردہ سفارتی اور سیکیورٹی روابط رکھتا ہے، جبکہ قطر باضابطہ تعلقات نہ ہونے کے باوجود ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے۔ مراکش اور اسرائیل میں تجارتی و سرمایہ کاری شراکت داری بھی جاری ہے، اور بعض دیگر مسلم ممالک عوامی مخالفت کے باوجود بیک چینل یا نجی تجارت کے ذریعے روابط رکھتے ہیں۔ لیکن اسرائیل کا حالیہ منصوبہ جس کے تحت وہ غزہ میں فوجی حکومت بنانے جا رہا ہے، اس پر سعودی عرب سمیت کسی ملک کو توفیق نہ ہوئی کہ وہ اس پر اسرائیل کے ساتھ دو ٹوک بات کرے۔ نہ مسلمانوں کی غیرت جاگی، اگر غیرت جاگی تو آسٹریلیا کے لوگوں کی، جو غزہ کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور تاریخی احتجاج ریکارڈ کروایا۔ آسٹریلیا کے وزیر نے آج کھل کر غزہ کے حق میں بیان دیا اور اسرائیل کو خبردار کیا کہ اپنے ناپاک عزائم سے دور رہے، لیکن ایران سمیت کوئی بھی مسلم ملک نہ جاگ سکا۔ آئیے اب اس حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ کیا ایران کی اسرائیلی جنگ میں غزہ کو فائدہ کی بجائے نقصان ہوا؟ ایران نے جنگ بندی کے دوران اسرائیل کے ساتھ غزہ کی شرائط کیوں نہ رکھی؟ ایران کی اسرائیل سے براہ راست جھڑپ بظاہر غزہ کے حق میں طاقت کا مظاہرہ سمجھی گئی، مگر عملی طور پر اس کے نتائج غزہ کے لیے محدود بلکہ بعض پہلوؤں میں منفی ثابت ہوئے۔ ایران نے جنگ بندی کے وقت غزہ کی مخصوص شرائط شامل نہیں کی، جس سے اسرائیل پر غزہ کے محاصرے پر بمباری روکنے کا کوئی باضابطہ دباؤ نہ بنا۔ اس کی ایک اور وجہ ایران کا اپنا اسٹریٹجک ایجنڈا تھا، جو زیادہ تر خطے میں اپنی ساکھ اور عسکری برتری دکھانے پر مرکوز رہا، جبکہ اسرائیل نے اس صورتحال کو اپنے دفاع، بیانیے اور مزید عسکری کارروائیوں کے جواز کے طور پر استعمال کیا۔
یوں یہ کشیدگی غزہ کے لیے فیصلہ کن ریلیف کی بجائے ایک وقتی ہمدردی تک محدود رہی۔ غزہ کے لوگ مہینوں تک ایران کی طرف دیکھتے رہے، سوچا شاید ایران کی اسرائیل سے کھلی جنگ غزہ کے لیے کوئی بڑی کامیابی لائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایران اسرائیل سے کوئی بھی مطالبہ نہ منوا سکا۔ اس دوران اسرائیل نے موقع کا فائدہ اٹھا کر غزہ میں مزید علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ گویا ایران کا جنگی محاذ غزہ کے لیے کچھ نہ لا سکا، بلکہ الٹا اسرائیل کے لیے وقت خریدنے کا ذریعہ بن گیا۔ اب جو ہونے والا ہے وہ صرف غزہ کی جنگ نہیں، بلکہ غزہ کا مکمل سیاسی، سماجی اور جغرافیائی خاتمہ ہے۔ حماس کا عسکری وجود ختم کر دیا جائے گا، ایک پرو اسرائیل شہری حکومت قائم کی جائے گی اور باقی دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ امن کا قیام ہے، لیکن یہ امن نہیں، یہ قبضے کا نیا چہرہ ہے۔ اور اگر آج بھی عالم اسلام خاموش رہا تو یہ کہانی غزہ سے نکل کر مغربی کنارے، پھر یروشلم اور پھر شاید کہیں اور پہنچے گی۔ غزہ اب اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے اور شاید چند دنوں بعد یہ نام صرف تاریخ کی کتابوں میں رہ جائے۔ لیکن سوال یہ ہے، تاریخ لکھنے والا یہ نوٹ کیسے کرے گا کہ اس وقت عالم اسلام سو رہا تھا؟ امین عقیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔